کہتے ہیں کہ اذان ہوتے وقت اگر ہم کوئی آپس میں بات کریں تو کہتے ہیں کہ مرنے کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. یہ جھوٹی بات ہے اور جھوٹ گڑا ہوا ہے. کوئی شریعت میں ایسا حکم نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہم بات نہ کریں. یہی ہے نا کہ ہم لوگوں نے دین خود بنائے. مشکل یہ ہے ہم نہ تو قرآن کی طرف لوٹتے ہیں، نہ حضور کے فرمان کی طرف لوٹتے ہیں، نہ صحابہ کے اقوال کی طرف لوٹتے. بس جو ہمیں کسی بزرگ نے کہا ہے، جی فلاں نے کہا ہے، جی ہمارے بڑوں نے کہا ہے، اور جی ہم نے سنا ہے، بس یہ ہمارا دین بن گیا. آزان ہو رہی ہو یہ بات بھی نہیں کریں گے. آزان ہو رہی ہو اور سر پہ انہوں نے 2 من کی بوری رکھی ہوئی ہے تو کھڑے ہو جائیں گے، احترام کریں گے. جب اذان ختم ہو جائے گی بدبخت گھر چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا. یہ کون سا احترام ہے؟ اذان کا تو معنی یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں بلایا ہے اپنے گھر میں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اور اگر تم مسجد میں نہیں آئے، نماز نہیں پڑھی، کس بات کا احترام؟ اس لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کو ایسا بگاڑا ہے کہ ہر چیز میں اپنا طریقہ بنا دیا. اچھا یہ ایک عام بات ہے کہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے جب غسل خانے میں جاتے ہیں کپڑے بھی نہیں ہوتے، تو اگر انہوں نے غسل جنابت کرنا ہے یعنی پاکی کے لیے تو وہیں کھڑے کھڑے پڑھے گا لا الہ الا اللہ. تم ننگے کھڑے ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو. کافر ہو تم، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں. کیا ہے ایک رواج؟ اور جی ہم پلید تھے نا، ہم پاک ہو رہے ہیں. کلمہ تو ذبح ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. تو اس لیے میں نے عرض کیا نا جی کہ تقریباً ہر مسئلے میں اب میت ہے اس کا صرف دیکھ لیں کہ کفن کیسے دینا ہے، کفن کے اوپر کیا کیا کلمات لکھنے ہیں. پھر میت کو لے کے چلنا ہے تو ہر 40 قدم پر رک جانا ہے. پھر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے ہیں. سارے بدعات ہیں، منکرات ہیں جس کا دین سے کوئی تعلق. اصل بات یہ ہے کہ موت ایمان پہ آئے. اگر آدمی کلمہ پڑھنے پر موت آئی ہے، وہ ٹکڑے ہو گیا، وہ جنگل میں گیا، اس کو بگیاڑ کھا گئے، وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے. اور اگر کافر ہے اور مشرک ہے، بت پرست ہے، قبر پرست ہے، اس کو خدا کے گھر کے غلاف میں بھی دفن دو تو نہیں بخشا، کفن دو تو نہیں بخشا جائے.